نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنقصن عليهم بعلم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلنسألن الذين أرسل إليهم پس ہم ضرور بضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور سوال کریں گے بھیجے ہوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ پس ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور نہیں ہم غائب ہونے والے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اور وزن اس دن حق ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس شخص کے بھاری پڑ گئے میزان، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے ہلکے پڑ گئے میزان، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں سورت کا مختصر خلاصہ اور سورت کے مضامین کا جائزہ لیا گیا تھا۔ آپ نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عظیم الشان کتاب آپ کی جانب اتاری گئی ہے اور آپ اس کی دعوت کو خوب عام کریں اور لوگوں کی اتباع نہ کریں بلکہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی اتباع کریں۔ اسی بات پر آج کے سبق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کل سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، امتوں نے بھی اور انبیاء نے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی پوچھیں گے۔ امتوں سے یہ پوچھیں گے کہ جب میرا پیغام میرے نبی لے کر آئے تھے تم نے اس پر کتنا یقین رکھا، اور انبیاء سے یہ پوچھیں گے کہ جو ڈیوٹی تمہاری لگائی گئی تھی اس پیغام کو تم نے کتنا پہنچایا۔ ہم سب سے پوچھیں گے، اور جب سب سے پوچھیں گے تو اس کے لیے سب کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کے احکامات کو پورا پہنچایا، اور انہوں نے کسی بات کو نہیں چھوڑا اور نہ چھپایا۔
حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی، لیکن اللہ کا حکم پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا آپ تک؟ انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ غائبین تک پہنچائیں، میں نے تو تم تک اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دیا اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا تھا ویسے ہی اللہ کے سارے انبیاء نے پہنچایا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ دن قیامت کے سوال ضرور کریں گے۔ ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ النساء میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تلاوت سناؤ، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن اترا ہے، میں کیسے سناؤں آپ کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں سناؤ، مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو فرماتے پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، اور جو ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے اشارہ کیا کہ بس کر دے، اور آپ زاروں قطار رو رہے تھے، آنسو آپ کے بہہ رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ آیت یہ ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، میرے پیغمبر وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ لے کر آئیں گے، اس وقت کیا منظر ہوگا؟ فرمایا، آپ نے کہا بس کر دے، اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ واقعی وہ کیا منظر ہوگا جب رب پوچھیں گے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے میرا قرآن پہنچایا تھا اور امت نے کیا آگے رد عمل دیا تھا؟ وہ بڑا عجیب منظر ہوگا جب امتوں سے بھی پوچھا جائے گا اور جب اللہ کے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور بضرور، یہ جو شروع میں لام ہے نا یہ بھی تاکید کا، آخر میں نون شد والا بھی تاکید کا، اس لیے ضرور بضرور ڈبل تاکید ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور بضرور سوال کریں گے ان سے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی امتوں سے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی، بھیجے ہوں سے بھی، ان سے بھی پوچھیں گے، امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب بارگاہ الہی میں سب پیش ہوں گے اور سب نے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا انبیاء کے ساتھ، اور ان کی بات کو ہم نے کہاں تک تسلیم کیا۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس، حسرت ہے بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے میرے رسول کا ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا، میرے رسولوں کی بات کو سیریس ہی نہ لیا، انہوں نے سنا ہی کوئی نہیں۔ عمل تو بڑے دور کی بات ہے، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جادوگر کہا، جو منہ میں آیا سو کہا، اور اللہ کے انبیاء ہیں کہ وہ جناب سب کچھ تانے سن کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا پوچھیں گے، ہم سب سے پوچھیں گے، جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے، اور ہم اپنے سارے رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اسی طرح جناب 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا سورۃ المائدہ میں کیا فرمایا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، پھر ہم سارے رسولوں کو جمع کریں گے، قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، کیا تم جواب دیے گئے، کیا تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ جب تو نے ہمیں اٹھا لیا دنیا سے، بعد کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کیا کیا انہوں نے تیرے دین کے ساتھ کوئی پتہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ہاں بھائی تم بتاؤ تمہاری طرف میں نے رسول بھیجے تھے، تم نے کہاں تک رسولوں کی بات کو مانا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں 7ویں پارے میں یہ سورہ انعام میں، اس سے پچھلی صورت ہم نے پڑھا کہ ایک موقع پہ مکر جائیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا یا اللہ، ورنہ ہم ضرور عمل کرتے۔ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ جی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا ورنہ ہم ضرور عمل کرتے۔ ما جئنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی کوئی نہیں۔ اب کہتا ہے کتنے جھوٹے ہیں، فقد جاءکم بشیر و نذیر، بشیر بھی آ گیا نذیر بھی آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، پھر اللہ منہ کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور اللہ ہاتھوں سے پوچھیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، جو کچھ دنیا میں کرتے رہے پورے اعضاء بول بول کر بتائیں گے۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت بندہ جب اپنے وجود سے گواہیاں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر بندہ چیخ کر کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اپنے وجود کے اعضاء اور چمڑوں سے کہے گا تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جواب میں کہیں گے اس ذات نے ہمیں بولنا سکھایا جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا، کل ہم چپ تھے، تو جو کہتا ہم کرتے تھے، آج اس اللہ نے کہا سچ سچ بول کر بتاؤ تو ہم نے بتانا ہے، تو کیا کرتا رہا؟ پھر اللہ فرماتا ہے اس وقت کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، جب منہ بند ہو جائے گا، زبان روک دی جائے گی، ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے۔ اس لیے فرمایا اس دن سے ڈرو، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر اگر کسی نے غلط بیانی کی، جیسا بھی میں نے کہا کہ بعض لوگ جھوٹ بولیں گے وہاں پر، اگر کسی نے غلط بیانی کی تو پھر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم اپنے علم کے ساتھ سچ سچ وہاں بیان کر دیں گے، ہم جھوٹ پکڑ لیں گے اور بتائیں گے اصل بات یہ ہوئی اور تم جناب آج جھوٹ بول رہے ہو، پھر اعضاء بولیں گے، پھر فرشتوں کی گواہیاں آئیں گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے۔ فرمایا اس وقت پھر ایک بات تو ہوگی نہیں، تیرے اوپر کئی گواہیاں بھگتی جائیں گی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب ہونے والے تو ہوئے کوئی نہ، یہ تو ہوا کوئی نہ کہ تم نے کوئی ایسی جگہ کام کر لیا جس کا ہمیں پتہ نہ چلا اور ہم وہاں پہ نہ ہوں، ایسی تو بات ہوئی نہیں، تم تو جہاں تم نے جو کوئی کیا، رب کہتے ہیں ہم تو غائب وہاں سے تھے نہیں، ہم تمہیں نظر نہ آئے لیکن ہم تو وہاں پر موجود تھے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، دنیا والوں تمہیں یہ پتہ نہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، ہم تم سے غائب تو ہوئے کوئی نہ، جہاں مرضی تم چلے جاؤ رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر رب اپنے علم کے مطابق بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ، پھر کیا ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو حق کے ساتھ لگایا جائے گا، انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، ٹھیک ٹھیک تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے میزان کا پلہ بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔
بات سن رہے ہیں سارے ساتھی؟ سو بھی رہے ہیں کوئی ساتھی، سر جھکائے ہوئی ہیں، اللہ توجہ میری طرف دیکھیں نا، ورنہ تو بندہ گھر میں موبائل میں بھی سن سکتا ہے آواز، تو تھوڑا دیکھے بھی صحیح نا۔ دو کلمے کیسے ہیں جی؟ اللہ کو بڑے محبوب ہے، میزان میں بڑے بھاری ہیں، بڑے وزنی ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے چھوٹے سے کلمے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترازو میں دن قیامت ان کا وزن پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں ترازو لگے گا، وہاں یہ کلمات تولے جائیں گے۔ میں نے منہ سے کیا نکالا، اچھی بات نکالی یا بری بات نکالی، تولی جائے گی۔ فرمایا انصاف کا سچا ترازو وہاں لگے گا، وہاں ایک ایک بات کو تولا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا، یہ جو سبحان اللہ آپ نے کہا یہ معمولی کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی ایک موقع پہ فرماتے ہیں یہ سارے خلا کو ثواب کے ساتھ بھر دینے والا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن میزان حق کے ساتھ لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا اور اس میں چیزیں تولی جائیں گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بڑی مشہور حدیث ہے، قیامت والے دن کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز کا قلق نہیں ہوگا اہل جنت کو، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا وقت گزارا بیہودگی میں، اللہ کی یاد سے غفلت میں، اس کا افسوس ہوگا کاش میں نے سبحان اللہ اور پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ اکبر اور پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے کوئی ذکر اذکار اور کر لیا ہوتا، آج میرا ترازو اور وزنی ہو جاتا، اور بھاری ہو جاتا۔ بلکہ فرمایا اس دن حالت یہ ہوگی کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ اور ومن خفت موازینہ، جس کے میزان ہلکے پڑ گئے، وزن کم پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا۔ اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا آج بازی ہار گیا، جس کا یہ نام ہے، باپ کا یہ نام ہے، آج بازی ہار گیا اور آج اس کی نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا ہے، اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی۔ اس دن کی ذلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ کیوں ان کو خسارہ ہوگا، کیوں دھوکہ ہوگا؟ فرمایا وجہ یہ ہے بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لفظ پہ غور کیجئے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے آج دھوکہ کھایا، اس لیے آج نقصان اٹھایا، اس لیے آج ناکام ہو گئے کہ دنیا میں ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ خدا کی قسم اس پہ غور کرو اور سوچئے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ کیا ظلم ہے؟ کسی آیت پر اللہ کے حکم پہ عمل کے لیے تیار نہیں ہے، قسموں کے لیے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں، بخشوانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، جو مقصد ہے قرآن پاک کا عمل کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ میراث میں عورتوں کو حصہ دو، کتنے لوگ ہیں جو دے رہے ہیں اس وقت؟ بہنوں کے حقوق پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کوئی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے کہا، رب العالمین نے کہا سچ بولو، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ رب نے کہا، رب العالمین نے کہا، قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا دوسرے کا حق نہ کھاؤ، کھائے جا رہے ہیں، پرواہ پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کام سے اللہ کی کتاب نے منع کیا وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ سود کو قرآن نے حلال کہا کہ حرام کہا؟ حرام۔ صرف حرام نہیں کہا، قرآن نے یہاں تک کہا کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ بس یہ آیت پڑھو جی، برکت کے لیے پڑھو جی، یہ برکت کے لیے نہیں، اس پہ عمل کر، اپنے آپ کو حرام لقمے سے محفوظ رکھ، روک اپنے ہاتھ کو، دوسروں کے حق سے روک، اور جناب شرک سے روک اور کفر سے روک۔ جس کام سے رکنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر، تیرا میزان بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر نہ کیا تو رب کہتا ہے بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جس نے میری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا وہ اس دن بازی ہار جائے گا، اللہ ہمیں قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن مقدس دن قیامت کے ہمارے حق میں سفارشی بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور سوال کریں گے
ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پس ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں ہم غائب ہونے والے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور میزان وزن اس دن حق ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے پڑ گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔